بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کی ہماری بحث چل رہی تھی، تو توحید کے باب میں ہم جو سیکنڈ کیٹیگری آف توحید ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، توحید الوہیہ کو۔ فرسٹ کیٹیگری تھی، پہلی جو قسم تھی توحید ربوبیہ، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے سے، کریٹر ہونے سے ہے، اللہ تعالیٰ کے آرگنائزر ہونے سے ہے، اس کائنات کے، اس یونیورس کے پلانر ہونے سے۔ دوسری جو کیٹیگری تھی توحید الوہیہ، تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت سے۔ ہم نے کہا تھا جتنے موڈز آف ورشپ ہیں وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، ٹھیک ہے۔ عبادت کے جتنے بھی طریقہ کار ہیں، جتنے بھی شاعر ہیں، تو یا عبادت کے حوالے سے جتنی بھی جو ہے وہ ایکٹس آف ورشپ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ سب اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے وہ ہاتھ باندھ کے کسی کے سامنے جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا ہو اس کی تعظیم کے لیے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہیں۔ توحید الوہیہ میں یہ آخری حدیث ہماری اس میں ایک رہ گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، کہ خبردار رہو، تم سے پہلے جو قومیں تھیں انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے صالح لوگوں کی، یعنی جسے ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ مسجد سے مراد وہاں پہ مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ کو، تو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک، خبردار قبروں کو سجدے کی جگہ مت بنانا، بے شک میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں۔ نیکسٹ جو تھرڈ کیٹیگری ہے وہ ہے توحید اسماء و صفات، یعنی توحید کی وہ قسم جس کا تعلق اللہ کے ناموں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے ناموں جیسے نام کسی کی نہیں ہے، اللہ کی صفات جیسی صفات کسی کی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات، اللہ کے نام بھی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہے نا، ایک اعتبار سے، ایک پہلو سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے ویسی صفات ہم انسانوں میں یا اللہ کی مخلوق میں ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ جیسی صفات اللہ کی مخلوق میں نہیں ہو سکتی، ٹھیک۔ تو اس کو کہتے ہیں توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ کو اللہ کے اسماء اور صفات میں واحد اور یکتا ماننا، ایک ماننا۔ اس میں یہ بھی بات ہے کہ اللہ کے ناموں جیسے کسی کے نام نہیں ہیں، تو اس لیے اہل علم کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ اللہ کے ناموں جیسا نام نہیں رکھا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اللہ کے کتنے نام ہیں، احادیث کے اندر ایک حدیث میں 99 کے قریب ناموں کو جمع بھی کیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ جس نے ان 99 ناموں کو یاد کیا تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ بعض اہل علم نے ان کا احصاء کیا ہے، ان کو شمار کیا ہے، اور یہ تقریباً کوئی 170 پلس کے قریب ہیں، جو ہمیں 172 یا اتنے ہیں، جو ہمیں قرآن میں یا احادیث میں جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، صحیح اور اتھینٹک احادیث میں۔ لیکن کہ اللہ کے صرف اتنے نام ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے صرف اتنے نام نہیں ہیں، اللہ کے نام بے شمار ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے نالج میں جو کتاب و سنت سے آئے ہیں وہ یہی ہے۔ تو ایک پرنسپل تو یہ ہے کہ اللہ کو کوئی ایسا نام نہیں دیا جا سکتا جو نام اللہ کی کتاب میں نہ ہو، سنت رسول سے ثابت نہ ہو، احادیث میں موجود نہ ہو، ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نام اللہ کے اللہ کی کتاب میں آ گئے یا صحیح احادیث میں آ گئے، اتھینٹک احادیث میں، ان کا ہم نے انکار نہیں کرنا۔ تو یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے ان ناموں جیسے نام کسی کا بھی نہیں رکھنا۔ مثال کے طور پہ اللہ کا نام جو ہے، یہ جو نام ہمیں ملتے ہیں وہ الف لام کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جیسے الرحمن اللہ کا نام ہے، رحمان رکھنے میں کوئی حرج نہیں، رحمان بندے کا نام ہو سکتا ہے، لیکن الرحمن یہ خاص ہو گیا، یہ اسپیسیفک ہو گیا، اسے ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں، معرفہ۔ تو الرحمن جو ہے وہ کسی بندے کا نام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح القدیر صرف اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر الف لام کے ساتھ رکھنا ہے تو پھر اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ شروع میں عبد لگا دیں، جیسے عبد الرحمن، عبد القدیر، ٹھیک ہے، عبد الخالق، خالق ہو سکتا ہے لیکن الخالق ایک ہی ہے، تو الخالق کا تو بندہ ہوگا نا، الخالق تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے ناموں کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی۔ تو اللہ کی صفات کو
انسانوں کے اندر ثابت کرنا تو یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے، اس طرح سے ثابت کرنا جیسے وہ اللہ کے لیے ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک بات ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ اللہ کی صفات اور ہماری صفات میں کچھ ریزمبلنس ہمیں نظر آتی ہے، اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے، انسان بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے، یعنی سماعت اور بصارت انسانوں کے اندر بھی ہے نا۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جیسے اب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے ایک صفت کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسانوں کو بیٹے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بیٹیاں بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی اولاد عطا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب 4 ہی آپشنز ہو سکتی ہیں نا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب یہ کہ اولاد کا عطا کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اگر ہم اس صفت کی نسبت کسی انسان کی طرف کر دیں گے تو یہ توحید کے منافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے یہاں دیکھیں کچھ لوگ تو جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ جہالت کی وجہ سے اس طرح سے کہ جیسے فلاں پیر صاحب سے تعویذ لے لیا تو اب بیٹا ہو جائے گا، ٹھیک، مطلب جس کے اپنا بیٹا نہیں ہوتا، نرینہ اولاد نہیں ہوتی، وہ دوسروں کو تعویذ بانٹتا پھر رہا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے نا، یہ سب ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے، عالم الغیب، کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی قرآن مجید میں۔ اب یہ کہنا کہ دوسرے لوگ بھی اللہ کی طرح غیب کا علم رکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ بھی شرک ہو جائے گا، یہ توحید اسماء و صفات کی کیا ہو جائے گا، منافی ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ مطلب مختلف سوسائٹی کے مختلف طبقات کی طرف سے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی میڈیکل سائنس جو ہے وہ ایک حد تک کلیم کر سکتی ہے، ٹھیک، کہ آپ کو اولاد عطا کر دے، لیکن یہ ہے کہ 100% اولاد دینا یہ تو ظاہری بات ہے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اس کو آپ سرٹینٹی سے نہیں کہہ سکتے، سرٹینٹی سے نہیں کہہ سکتے، نہ ہی کلیم کر سکتے، ٹھیک۔ تو یہ ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ کی صفات اور اللہ کی اسماء میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ تو وہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جو ہے وہ بیٹے عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عطا کاہنن، کہانت ایک انسٹیٹیوشن تھا دور جاہلیت میں، ٹائم آف اگنورنس میں، کہانت باقاعدہ ایک ادارہ تھا جس میں فارچون ٹیلرز ہوتے تھے، جیسے ہمارے یہاں آج کل پامسٹ ہیں، اور نجومی بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب ستاروں کے ذریعے سے حساب کتاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹیلی ویژن چینلز پہ آتے ہیں، پورے سال کی خبریں دیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ کو بہت سارے میگزین مل جائیں گے جن میں لکھا ہوتا ہے آپ کا اگلا ہفتہ کیسا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے لوگ جو ہے وہ شادی کے لیے وہ ستارے ملاتے ہیں، میچز کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں سوسائٹی میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کہانت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں ماڈرن سائنسز میں اس کو آکلٹ سائنسز کہا جاتا ہے، مطلب مخفی علوم۔ اکلٹ سائنسز سائیکالوجی کا ایک مطلب نکلا ہوا، سائیکالوجی سے نکلا ہوا ایک ڈسپلن شمار ہوتا ہے، اور ویسٹ میں تو بعض یونیورسٹیز میں باقاعدہ اس کے مطلب انسٹیٹیوشنز بھی ہوتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ۔ بہرحال یہ ایک سبجیکٹ ہے جس میں ہپناٹزم آ جاتا ہے، ٹیلی پیتھی آ جاتی ہے، اس میں میڈیٹیشن آ جاتا ہے، اس میں مطلب اس قسم کی جتنی میجک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کی کیا ریالٹی ہے، کیا حقیقت ہے، ٹھیک ہے، اس میں جنات یا روح سے متعلق جو چیزیں ہیں، اسپرچویلٹی جسے ہم کہتے ہیں، وہ روحانی دنیا جسے ہم کہتے ہیں، اسپرچول ورلڈ، تو یہ جو ہیری پوٹر کی ساری کہانی ہے یہ سب جو ہے وہ اکلٹ سائنسز کے تحت آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی کہ من عطا کاہنن، جو کسی کاہن کے پاس آیا، اس وقت بھی آپ وسلم کے زمانے میں بھی کاہن ہوتے تھے جو مستقبل کی خبریں دیتے تھے آپ کو، جیسے آج جو ہے وہ اب دیکھیں بھارتی دربار میں چلے جائیں آپ، وہ طوطے کے ذریعے سے فال نکلوانا، مطلب کچھ چیزیں تو ہمارے یہاں کلچرل ہیں نا، اور کچھ سنجیدہ لوگ بھی جاتے ہیں کنسلٹ کرتے ہیں، ہاتھ وغیرہ دکھانا جیسے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ بات اہم ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان علوم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ بات کہنا مشکل ہے علمی اعتبار سے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ان سے منع کر دیا، یہ ایک ریالٹی ہے۔ جی جی جو ہم ایک طرح آپ کہہ لیں کہ اپنی بیٹرمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، جی جی، تو اس میں منع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم بیٹرمنٹ کے لیے یوز کریں تو اس کی وہاں پہ گنجائش ہے یا بالکل نہیں، وہ اس میں نہیں ہے، وہ اس میں نہیں آتی، کہانت میں نہیں آتی۔ کہانت سے مراد جیسے آپ کسی جو ہے پامسٹ کو جو ہے وہ آپ اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، یا کسی نجومی سے جو ہے وہ آپ
اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مشورہ لیتے ہیں اپنی جاب ملازمت کے حوالے سے، تو یہ کہانت ہے، مطلب جو فیوچر کے حوالے سے پریڈکشن کرتے ہیں بغیر اسباب کے۔ ایک چیز ہے سبب کے ذریعے سے، جیسے مطلب ایپس وغیرہ اب ہمارے موبائلز میں موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کل بارش ہوگی، ویسے میں تو فریکوینٹلی استعمال کرتا ہوں، بہت دفعہ غلط بھی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے ایسا، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی جو آپ کہتے ہیں نا سرٹینٹی، اس کو بھی ہم کلیم نہیں کر سکتے 100%، ٹھیک ہے، اکثر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے، جو فورکاسٹ ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، کل بارش ہوگی ہو جاتی ہے، وہ خاص طور پہ ان موسموں میں جو بارش کے اعتبار سے معروف ہیں، جیسے برسات وغیرہ کا موسم ہے، اس میں تو وہ ایکوریسی اس کی ٹھیک جاری ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ موسم جن میں بارش جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی پلان کے تحت نہیں آ رہی، کسی سسٹم کے ساتھ، مونسون کی ہوائیں تو ایک پورا نظام ہے نا، سسٹم ہے نا جو اللہ نے چلا دی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں اپنی سوشل سٹڈیز میں، لیکن یہ ہے کہ جہاں اچانک بارش کا معاملہ ہے تو وہاں آپ کی یہ جو پریڈکشن ہوتی ہے یہ اکثر دفعہ غلط بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک، تو وہ جو آپ کہیں نا اس کی جو ایکوریسی ہے یا پریسیژن ہے وہ بھی صرف اس نظام کو سمجھنے کی وجہ سے جو اللہ نے چلا دیا ہوا، ٹھیک، تو من اتا کاہنا فصدقہ، جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس نے اس کی تصدیق کی، تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ان علوم کا ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ان کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھیں، جیسے میجک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میجک سے آپ کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یہ ہمارے آبزرویشن ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں میجک سے کچھ بگاڑ سکتے ہیں دوسرے لوگ، قرآن میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے نا ہاروت اور ماروت کے قصے کا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے اتارے تھے بابل شہر کے اندر، عراق کا شہر بابل جو ہے مطلب یہ قدیم تہذیب تھی، مطلب سویلائزیشن تھی بہت معروف، تو اب دیکھیں جیسے ہمارے ہاں یہ اب آپ کو لگتا ہے نا آج سے کوئی 600-700 سال پہلے کا اگر کوئی شخص یہاں ہمارے آج کل کے اس ٹیکنالوجی کے اس دور میں آ جاتا، کسی ایڈوانس کنٹری میں چلا جاتا ہے امریکہ وغیرہ میں، تو وہ حیران رہ جاتا، وہ کیا کہتا ہے یہ جادوئی دنیا ہے میجیکل ورلڈ ہے، ٹھیک ہے، مطلب پہلا تاثر اس کا یہی ہوتا اس دنیا کے بارے میں، کیونکہ بالکل ایک طرح سے جادوئی دنیا ہی ہے نا ہم جس کے اندر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم آج سے سوچیں کہ جی 400-500 سال پہلے کے انسان ہیں، تو بس اس وقت بھی بہرحال وہ فزیکل لاز کے ذریعے سے قائم تھی، کس طرح سے قائم تھی، بہرحال وہ ایک میجیکل ورلڈ تھی، ٹھیک ہے، ایک تہذیب تھی جو کہ میجک کے اندر پروان چڑھی اور وہاں جادو کا ٹونے کا زور تھا، تو اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کا بہت کچھ بگاڑ بھی نہیں وہ ضعیف روایات ہیں، فیبریکیٹڈ من گھڑت قصے بہت ہیں جو یہودیوں نے معروف کر دی ہیں، لیکن ہم اصل میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن نے بہرحال اس کی تصدیق کی ہے کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتے تھے، لیکن یہ جدائی بھی اللہ کے حکم سے ہوتی تھی، جسے ہم کہتے ہیں نا سائنس کہتی ہے نا کاز اینڈ ایفیکٹ ہے۔ اب دیکھیں کاز اینڈ ایفیکٹ، علت المعلول کا جو رشتہ ہے یہاں پہ بھی اللہ نے اس کو علت بنا دیا، اس کو کاز بنا دیا، بس اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو ایک سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ اس چیز کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کاز وہ جادو بن جاتا ہے، جادو کی اس کی جو ورڈنگ ہے، جو الفاظ ہیں، جادو ٹونے کے لیے اس نے جو کچھ کیا ہے وہ اس جو بھی اس کو اس نے بیماری لگانے کے لیے یا کوئی نقصان پہنچانے کے لیے کیا، تو ان چیزوں کی حقیقت ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی آپ کا ہاتھ دیکھ کے، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ پریڈکٹ کرے اور ویسا ہی ہو جائے، یہ پاسبلٹی ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میرے ہاتھوں کے اندر لکھ رکھی ہو، اللہ نے لکھ رکھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس سے منع کر دیا، یہ اصل بات ہے۔ جادو سے کچھ ہو جاتا ہو لیکن کیا ہے، جادو کفر ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا، جادو کفر ہے، جادو جو کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، اور جادوگر کی سزا کیا بیان کی، قتل ہے، ٹھیک ہے، تو ہو جانا یا اس کی کوئی حقیقت ہونا یہ بہرحال ہماری مطلب مذہب کی ڈومین سے یہ بات خارج ہے، لیکن مذہب کی ڈومین میں کیا بات آتی ہے کہ یہ چیز خیر ہے یا شر ہے، جادو ایک علم ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ خیر کا علم ہے یا شر کا علم ہے، یہ مذہب کی ڈومین ہے۔ مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ خیر کا علم ہے، اس کو تم نے اختیار کرنا ہے، یہ شر کا علم ہے، اس سے تم نے بچنا ہے۔ کہانت، فورکاسٹنگ، ٹھیک ہے، فیوچر کی پریڈکشن کرنا، پامسٹری ہو گئی، اسی طرح جو ہے وہ ستاروں کے ذریعے سے کچھ چیزیں جو ہے، یہ بہرحال ایک علم ہے، ہم اس کا بطور علم ہونے کے انکار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ خیر کا علم نہیں، یہ کیا ہے، شر کا علم۔ ہمارے دین نے اس علم کے بارے میں یہ حکم لگایا کہ یہ شر کا علم۔ تو بہرحال ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بہت معروف رائٹر بھی ہیں اور بڑے مذہبی آدمی ہیں،
جو لوگ فیس بک پہ بیٹھتے ہیں ان کو جانتے ہوں گے، رایت اللہ فاروقی صاحب ہمارا کالم نگار ہیں، اچھے کالم نگار ہیں. تو انہوں نے کوئی یہ ہاتھ دیکھنے ویکھنے کا یہ جو تھوڑا بہت جو ہے نا کوئی ایکسپیرینس حاصل کیا. تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک دفعہ مدرسے میں تھا، کراچی، وہ مدرسے کے فارغ التحصیل بھی ہیں. تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک صاحب آئے، وہ لندن سے آئے تھے. تو وہ رات انہوں نے جس کمرے میں سٹے کیا تو میں بھی وہاں پہ تھا. تو میں نے ویسے ہی ان کو اتفاقاً وہ اس کے اوپر بات چل پڑی، عقل سائنسز کے اوپر. وہ کہتے ہیں وہ کوئی حقیقت نہیں ہے، سائنس نے سب کچھ غلط ثابت کر دیا ہے، فلاں ہے ڈمکان ہے. میں نے کہا اگر کوئی حقیقت نہیں ہے مجھے اپنا ہاتھ دکھائیں. تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے اپنا ہاتھ دکھایا. تو میں نے کہا آپ شادی شدہ ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، جس ایج میں ہوں اس ایج میں تو سارے لوگ ہی شادی شدہ ہوتے ہیں تقریباً. کہتے ہیں اچھا. میں نے کہا دوبارہ ہاتھ دکھائیں. دوبارہ دکھایا. تو میں نے کہا آپ کی مسز پریگننٹ ہیں؟ کہتا ہے اب اس کا تھوڑا سا چہرہ متغیر ہوا. کہتا ہے یہ بھی تکا ہے. کہتا ہے میں نے کہا پھر ہاتھ دکھائیں. تیسری مرتبہ ہاتھ دکھایا. میں نے کہا 6 ماہ کی پریگننسی ہے. کہتا ہے وہ بندہ بالکل جیسے اس کا نا رنگ فک ہو چکا تھا. تو بات ایسی تھی. تو اب یہ ایک مولوی صاحب ہیں جو اس کو غلط سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے استعمال کرنے کے قائل بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال اس علم میں کچھ حقیقت ہے کہ نہیں ہے. پھر انہوں نے بتایا اصل بات یہ ہے کہ آپ کا جو بایاں ہاتھ ہوتا ہے، بایاں ہاتھ، انہوں نے کہا اس کو آپ سائنٹیفکلی اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں نا، کراس چیک کرنا چاہتے ہیں میرے اس کلیم کو، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے بایاں ہاتھ کبھی بھی جو ہے وہ نجومی کو نہ دکھائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ پہ آپ کا ماضی ہوتا ہے، دائیں پہ آپ کا فیوچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فیوچر کو وہ پڑھ نہیں سکتے، اس کو اللہ نے بین کیا ہوا ہے. کوئی تکا لگا لے تو لگا لے، بہت زور لگا لے، نہیں پڑھ سکتا. وہی جیسے قرآن نے کہا نا کہ یہ جنات جب اوپر جاتے ہیں تو سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی ایک آدھ بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے، اچک کے لے جاتے ہیں. تو فاتباؤ شہاب ثاقب، تو پیچھے سے ان کو فرشتہ جو ہے کوڑا مارتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک آدھ بات آ کے کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں اور وہ کاہن اس سے پوری کہانی بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، اسی سے ان کا وہ انسٹیٹیوشن چل رہا ہوتا ہے. وہ فیوچر جو پریڈکشن ہوتی ہے وہ ایک چھوٹی سی بات جو وہ کسی جن کے کان میں پڑ گئی. وہ فرشتوں کو جب اللہ نے حکم دیا نا کہ یہ کام کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے فرشتوں کے ذریعے سے تدبیر ہو رہی ہے پوری کائنات کی. تو اب وہ فرشتے جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کرتے ہیں، کائنات میں پھیل جاتے ہیں، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. تو وہ جنات جو ہے وہ اس وقت کوئی بات سن لیتے ہیں اور وہ بھی ان کی مطلب اچھی خاصی پٹائی ہوتی ہے اس پہ بھی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں دائیں ہاتھ میں آپ کا فیوچر ہے، یہ تو اس کو نہ دکھائیں. بائیں ہاتھ دکھا دیں. بائیں ہاتھ میں انسان کا ماضی ہوتا ہے اور وہ تقریباً 1 ماہ کا، پچھلا 1 ماہ کا. ٹھیک ہے نا، اور یہ لکیریں بدلتی رہتی ہیں. یعنی 1 ماہ بعد اگر آپ اپنا ہاتھ سکین کروائیں گے تو وہ لکیروں کی وہ آثار نہیں ہوں گے. تو خیر بات دوسری طرف نکل گئی. ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کی کچھ ریئلٹی ہے، ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ نہیں ہے. لیکن بہرحال لوگ کہتے ہیں جو ان چیزوں کے اندر ان علوم کے ماہر ہیں، جو اس میں پڑھے ہیں. جادو کے حوالے سے تو ہمارے دین نے بھی کہہ دیا نا کہ اس کی کوئی حقیقت ہے، کوئی ریئلٹی ہے. ٹھیک، تو اس لیے اس کی اتنی سخت جو ہے وہ سزا رکھی گئی ہے. اور یہ ہمارے مشاہدے میں بھی ہے، بہت سارے لوگوں کے اوپر جادو ٹونا ہوتا ہے اور ان کے حالات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں یا ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، بیمار کر دیا جاتا ہے. کینسر کے مرض کا جو ہیپیٹائٹس کا جو مرض ہے اس کے بڑے وجوہات میں سے ریزنز میں سے جادو ٹونا ہے، تعویذ گنڈ ہے. خیر اس کو ہم کسی اور وقت میں موضوع بنائیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دین نے ان تمام علوم کے لیے کیا شر کا حکم لگایا اور ان سے سختی سے منع کر دیا. ٹھیک ہے، جو ان کے اندر پڑتا ہے تو وہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے اور بعض اوقات کفر میں بھی چلا جاتا ہے. جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ جو کسی کاہن کے پاس آیا فصدقہ، اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کی، بما یقول، جو وہ کہہ رہا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا اس نے اس کا کفر کر دیا. اللہ کے رسول پہ کیا نازل ہوا؟ قرآن مجید. یہ تو قرآن کے انکار کے مترادف ہے نا. تو توحید اسماء و صفات میں 4 پرنسپلز ہیں، یعنی 4 چیزیں ہیں. اللہ کے اسماء، اللہ کے ناموں کے حوالے سے 4 چیزوں کا ہم نے دھیان رکھنا ہے. نمبر 1 کہ اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفات میں ہم نے تحریف نہیں کرنی. تعریف، ڈسٹورشن، اس کے معنی تبدیل کر دینا. یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ تعطیل. اللہ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے جو میننگ ہیں
ان میننگ کا انکار کر دینا۔ تیسرا کیا ہے؟ تکییف، اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرنا کہ وہ کس طرح سے ہیں۔ چوتھا کیا ہے؟ تمثیل، اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے مثال بیان کرنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات آئی ہیں قرآن میں یا احادیث میں۔ مثال کے طور پہ تعریف کی مثال کیا ہے؟ تعریف کی مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آسمان میں دنیا پہ آتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے نا، سب نے تقریباً سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں سحری کے وقت میں، اور ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں حل من مستغفرین، کوئی استغفار کرنے والا ہے میں اس کو معاف کر دوں، حل من سائلین، کوئی سوال کرنے والا ہے جس کے میں سوال پورا کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ ایک طرح سے اپنے بندے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس پہ سوال یہ پیدا ہوا، یہاں سے ہماری ڈیبیٹ چلی جاتی ہے کلامی فرقوں پہ۔ امت مسلمہ میں ایک خاص وقت میں 2 صدی ہجری میں پھر اس کے بعد کچھ فرقے پیدا ہوئی ہیں، سیکٹس، جنہیں کلامی سیکٹس کہتے ہیں، کلامی فرقے۔ ان فرقوں کے پیدا ہونے کی ریزن کیا تھی؟ یونانی فلسفہ۔ یونانی فلسفہ اور ارسطو کی منطق جب عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئی، خاص طور پہ عباسی ٹائم پیریڈ کے اندر، ٹھیک ہے، ہارون الرشید وغیرہ نے بیت الحکمہ کے نام سے ایک باقاعدہ بیت الحکمہ کیا کہیں گے، ہاؤس آف وزڈم، ٹھیک ہے، حکمت کا گھر۔ تو ہارون الرشید نے یہ ایک انسٹیٹیوٹ بنوایا تھا جس میں اس نے پوری دنیا سے لوگوں کو جمع کیا، خاص طور پہ ٹرانسلیٹرز کو، اور انہوں نے کہا کہ دنیا کا جو بھی نون نالج ہے اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر دو۔ تو اس میں بڑی بڑی زبانوں سے، لیٹن سے، لاطینی سے، اسی طرح سے جو ہے وہ گریک سے، یونانی سے، سب لٹریچر جو ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا عربی میں۔ مطلب جتنے بھی علوم تھے، اسٹرانومی تھی، فلاسفی تھی، لاجک تھی، کچھ بھی تھا، ٹھیک، کیمسٹری تھی یا فزکس تھی، کچھ بھی تھا، وہ سب ٹرانسلیٹ ہو گئی عربی میں۔ اب جب عربوں نے فلسفے کو پڑھا، ارسطو کی منطق پڑھی، تو یہ تو پریشان ہو گئے۔ پہلی دفعہ واسطہ پڑھا تھا نا، جیسے ہمارے ہاں سائنس سے پہلی مرتبہ واسطہ پڑھا تو لوگ پریشان ہو گئے، سر سید وغیرہ تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سائنس تو کہتی ہے کہ یہ تو سب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو نیچر کے خلاف ہے، سپر نیچرل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے مذہب کا حلیہ بگاڑ کے اس کو سائنس کے مطابق بنانا شروع کر دیا، جو آج کل ہمارے ہاں لوگوں نے کیا۔ اب سر سید صاحب کی آپ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن مجید میں ہر معجزے کا میریکل کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سائنس کے خلاف ہے، سائنس اس کو نہیں مانتی۔ وہ کہتے ہیں وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا سمندر کے اوپر، تو کیا ہوا تھا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہاں، کہ وہ پانی 2 دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سائنس مانتی ہے اس کو؟ نہیں مانتی۔ وہ کہتے ہیں یہ اصل میں ایسے نہیں ہوا تھا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ مد و جزر تھا۔ مد و جزر سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، سمندر کا پانی پیچھے چلا جاتا ہے نا، کبھی اوپر چڑھ آتا ہے، چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے بھی ویسے بھی۔ تو وہ جب گزرے تھے نا تو پانی پیچھے ہوا تھا سمندر کا، ٹھیک ہے۔ جب فرعون والے لشکر وہاں انہوں نے اس کو کراس کرنا چاہا تو وہ پانی اوپر آ گیا۔ تو یہ تو معمول کی حرکت ہے، آپ سائنسدان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ٹھیک۔ تو اسی طرح سے جو ہے مطلب ہر میریکل کی عجیب و غریب قسم کی تفسیر کی۔ بہت سی چیزیں تو اب جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ پروف ہوتی جا رہی ہیں۔ جی جی ایسا ہی ایسا ہی۔ میں نے مجھے یاد نہیں، میں ریفرنس نہیں کوٹ کر سکتی کہ جو حضرت موسیٰ کا یہ جو پورا واقعہ ہے، ایون کہ یہ بھی سائنس نے اس کو پروف کیا ہے کہ واقعی ایک وقت میں جو ہے وہ سر سے کر کے جو ہے سمندر 2 پارٹیشنز میں ڈیوائڈ ہوا ہے۔ ایسے ہی بالکل ایسے کافی زیادہ اس میں ایسے۔ یہ بات ٹھیک ہے، پیور سائنس اور جو اللہ کا دین ہے کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتے، بشرطے کہ پیور سائنس ہو، کرپٹڈ سائنس نہیں۔ نہ مذہب کرپٹ ہو نہ سائنس کرپٹ ہو، مذہب بھی خالص ہو جیسے دین اسلام ہے، اس کا مطلب خالص ورژن۔ ویسے تو مذہب دیکھیں نا، عیسائیت بھی کرپٹ ہو گئی نا، یہودیت بھی کرپٹ ہو گئی، آئے تو اللہ کی طرف سے تھے۔ اسی طرح سے سائنس پہ بھی کرپشن پیدا ہوئی ہے، لوگوں نے کی ہے، فلاسفی آف سائنس کے نام سے بہت کرپشن پیدا کی ہے سائنس میں۔ پیور سائنس تو میتھس وغیرہ ہے، اس کے علاوہ تو جتنا آپ فزکس کے اندر کیا ہے، یہ سب آپ کے وہ کیا ہے، فلاسفی ہے، سائنس تو ہے نہیں، یہ تو فلاسفی آف سائنس ہے، جسے سائنس فکشن کہتے ہیں۔ سائنس فکشن کے نام پہ بہت ساری چیزیں جو ہے انہوں نے سائنس بنا دی، حالانکہ وہ سائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اب بہت ساری چیز، پیرالل ارتھ کا کانسیپٹ ہے، زمین کے پیرالل ایک زمین موجود ہے، ٹھیک ہے، ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہے، اس طرح سے اور اس طرح کے کانسیپٹس ہم ناولز میں دیکھتے رہتے ہیں،
موویز میں بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں جن کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. جیسے ایلینز کا کانسیپٹ ہے، یہ کیا ہے؟ بس ایک سائنس فکشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ایلینز کیا ہیں؟ ہم اگر کہیں فرشتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ایمان ہے، آپ کہیں جو ہے ایلینز ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ سائنس ہے. مطلب ایلین میں اور فرشتے میں کیا فرق ہے؟ جتنا فرشتے کو ثابت کرنا مشکل ہے اتنا ہی ایلین کو ثابت کرنا بھی مشکل ہے نا. ٹھیک ہے، فرشتے کو ماننے کے لیے بلیف کی ضرورت ہے، ایلین کو ماننے کے لیے بھی بلیف کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہاں آپ بلیو کرتے ہیں کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت جبریل سے، وہاں آپ بلیو کرتے ہیں اسٹیفن ہاکنگ پہ کہ وہ کہہ رہا ہے میرا میتھمیٹیکل مائنڈ کہتا ہے کہ ایلینز موجود ہیں. تو آپ وہ سائنس کا پیغمبر ہے، یہ مذہب کے پیغمبر ہے. بات تو اتنی سی بات ہے، پیغمبر آپ نے بھی بنا رکھے ہیں. ٹھیک ہے، بلیف سسٹم آپ کے ہاں بھی چل رہا ہے، ہمارے ہاں بھی چل رہا ہے، تو نظام تو سارا اسی طرح سے چل رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ گریک فلسفی آئی ہے تو ہمارے یہاں بہت سارے سیکٹس پیدا ہوئے. جب لوگوں نے فلسفہ پڑھا، لوگوں نے کہا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور فلسفہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. پھر لوگوں نے عقلی سوالات پیدا کیے اور ان عقلی سوالات کے جوابات دیتے دیتے قرآن مجید کی جو تفسیر کی گئی وہ اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا. اب جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں ہے کہ اللہ عز و جل نے کہا حضرت آدم کے بارے میں خلقت بیدیہ، کہ آدم کو میں نے کیا کیا؟ اپنے دو ہاتھوں سے پیدا کیا. بیدیہ دو ہاتھوں کے الفاظ ہیں. اب دو ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، ید کا مطلب تو عربی میں ہاتھ ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی مطلب نہیں. اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کے بھی دو ہاتھ ہیں پھر تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو پھر تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کی انگلیاں بھی ہیں. ویسے اللہ کی انگلیوں کا تذکرہ بھی ہے احادیث میں. جیسے ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں کے جو دل ہیں وہ رحمان کی دو انگلیوں کے مابین، اللہ تعالیٰ ان کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے لوگوں کو یہ ہوا کہ نہیں، یہ ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں ہو سکتا. لوگوں نے کہا ہاتھ کا مطلب ہے قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ کی پاور. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میرا ہاتھ، اللہ نے کہا دو ہاتھ. دو کیوں کہے؟ انہوں نے کہا نہیں، پھر اس سے مراد دو قدرتیں ہیں. دو قدرتوں کا کیا معنی بنا؟ یہ تو اللاجیکل سی بات ہو رہی. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اس کی پھر آگے تشریح کرنا شروع کر دی. اسی طرح سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آتے ہیں ہر آخر رات، تو لوگوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آتے ہیں تو قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے ثم استویٰ علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. ٹھیک ہے، تو عرش کہاں پہ ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ گویا کہ وہاں سے ادھر آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک ڈسٹنس طے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حرکت کرتے ہیں، موو کرتے ہیں. یعنی یہ خود ہی سوال کر رہے ہیں، خود ہی سوال کر رہے ہیں، خود ہی اعتراض کر رہے ہیں اور خود ہی اس کو رسپانس کر رہے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈسٹنس طے کیا ہے، اللہ تعالیٰ عرش سے آسمانی دنیا پہ آئے ہیں، تو پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا عرش خالی ہو گیا؟ اگر عرش خالی ہو گیا تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اور اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آ گیا تو پھر اللہ چھوٹا ہے، دنیا بڑی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتا ہے. اچھا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے سوالات کیوں پیدا ہوئے؟ فلسفی پڑھنے سے، منطق پڑھنے سے. اب لوگوں نے کہا کہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ بات ہی غلط ہے، اللہ نہیں آتا. یہ جو اللہ کے رسول نے کہا نا اللہ تعالیٰ آتا ہے آسمانی دنیا پہ، نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں آتا، یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیسے آ سکتا ہے؟ عقل کہتی ہے نہیں آ سکتا. آپ کو اللہ کو چھوٹا بنانا پڑے گا، یونیورس کو بڑا بنانا پڑے گا. اس کے علاوہ عقل کی سمجھ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، موومنٹ کسے، حرکت کسے کہتے ہیں؟ دو نقطوں کے درمیان سفر کرنے کو کہتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا اصل میں اللہ کے آنے سے مراد ہے اللہ کی رحمت آتی ہے. اب حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت آتی ہے، حدیث میں اللہ تعالیٰ آتا ہے. ایک قرآن میں ایک جگہ پہ ہے کہ کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آئے. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے اللہ کے آنے کا. تو تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک جو صفت ہے اس کا آپ وہ معنی نہ کریں جو اس زبان میں مراد ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آتا ہے تو ظاہری بات ہے جب قرآن میں آ گیا اللہ تعالیٰ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آتا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی آتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی رحمت آتی ہے. جب اللہ نے کہا کہ میں نے آدم کو 2 ہاتھوں سے پیدا کیا تو ہم یہ کہیں گے اللہ نے آدم کو 2 ہاتھوں سے پیدا کیا. بس اتنی سی بات ہے.
آگے کا سوال ہم پیدا کرتے ہی نہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص امام مالک کے پاس آیا, کہنے لگا قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. قرآن میں یہ 7 جگہ پہ ہے, ایک جگہ پہ نہیں, کتنی جگہ پہ؟ 7 جگہ پہ. ثم استویٰ علی العرش, کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. 7 آسمان ہے, 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے, عرش کے اوپر اللہ ہے. اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, یہ بات ٹھیک ہے؟ امام مالک سے سوال کیا. امام مالک خاموش ہو گئے. کچھ دیر سوچنے کے بعد امام مالک نے ایک جملہ کہا, اور وہ جملہ پھر ایک پرنسپل بن گیا اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کو انٹرپریٹ کرنے کے حوالے سے. دیکھیں نا, اللہ قرآن مجید میں ہمارے لیے سب سے بڑا سورس اللہ کو جاننے کے حوالے سے کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. ہمیں کیسے پتہ چلا گیا کہ اللہ کیسا ہے؟ اس کی کوالٹیز کے ذریعے, اس کی صفات کے ذریعے, اس کی اسماء کے ذریعے ہم جانیں گے نا کہ ہم جس گاڈ کی, جس خدا کی ورشپ کرتے ہیں وہ کون ہے, کیا ہے, کیسا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے یہ صفات اسی لیے تو بیان کی ہے نا کہ تمہیں بھی پتا ہو کہ تمہارا الہ کیسا ہے. اور لوگوں کے بھی تو معبود ہے نا, انہیں پتا ہے کہ ان کے معبود کیا ہیں, انہوں نے ان کے حوالے سے سٹوریاں بنائی ہیں, کہانیاں بنائی ہیں. کرشنا یہ کر سکتا ہے, کرشن جی ایسے ہیں, رام فلان ڈمکان ہیں, سارا کچھ. تو اب اللہ نے تو اپنا تعارف کروایا. اب ایک ہی سورس ہے ہمارے پاس اور وہ وہی کا سورس ہے, اس کو بھی ہم کیا کریں؟ غلط انٹرپریٹ کر دیں, تو خدا کو جاننے کا کیا ذریعہ ہمارے پاس باقی رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. تو امام مالک نے کہا بھائی بات یہ ہے, الاستواء معلوم, اللہ کا عرش پہ ہونا یہ معلوم ہے, یہ تو نص میں آ گیا, اس کا انکار نہیں کر سکتے. والکیف مجہول, کیفیت کیا ہے؟ یعنی تمہارے ذہن میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے نا, اب اس کو میں ایڈریس کر رہا ہوں. کیفیت کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. یعنی اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے, اصل میں وہ آگے سوال پیدا کرتے تھے. سوال یہ پیدا کرتے تھے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو یہ بتائیں کہ کھڑا ہے, بیٹھا ہے, لیٹا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو اب اگر عرش بڑا ہے, جیسے میں کرسی پر ہوں مثال کے طور پہ, تو کرسی مجھ سے بڑی ہوگی نا, تبھی تو میں اس کے اندر آؤں گا. ٹھیک ہے, اگر کرسی چھوٹی بھی ہو اور میں اس کے اوپر بیٹھ جاؤں تو میرے اور کرسی کے درمیان کوئی نسبت, ریشو تو نکل آئے گی نا. تو انہوں نے اس قسم کے سوالات کرنے شروع کر دیے. تو امام مالک نے دوسری بات یہ کہی, دیکھو اللہ کا عرش پر ہونا یہ تو ہم انکار نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو ہم مانتے ہیں, بس ایمان رکھتے ہیں. والکیف مجہول, کیفیت کا ہمیں نہیں پتا بھائی کیسے. اور تیسری بات کہہ کے اس کا منہ بند کروا دیا, والسؤال عنہ بدعہ, اس کے بارے میں سوال کرنا یہاں سے بدعت شروع ہو جاتی ہے. یہاں اپنا دماغ بند کر لو بس. اللہ نے آدم کو 2 ہاتھوں سے پیدا کیا, بس ہم ایمان لاتے ہیں 2 ہاتھوں سے پیدا کیا. ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہاتھ کیسے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ انسانوں جیسے ہاتھ ہیں, ہم نہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں, نہ امیجن کرتے ہیں, نہ اپنے ذہن میں کوئی تخیل لے کے آتے ہیں, نہ کوئی تصویر لے کے آتے ہیں. لیکن ایک بات اللہ نے کہہ دی تو ہم کیسے اس کے اندر مطلب ڈسٹارشن پیدا کریں, ہم کیسے اس کا معنی عجیب و غریب کر دیں جو معنی بنتا ہی نہ ہو. ہم یہ ضرور کہہ دیں گے کہ بھئی اس کی حقیقت یعنی اس کی جو ٹوٹل ریئلٹی ہے وہ ہمارے علم میں نہیں, وہ قیامت والے دن ظاہری بات ہے. اللہ کے رسول نے کہا تم اپنے رب کو اس طرح سے دیکھو گے جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو, ایسے. ٹھیک ہے, تو وہ ہم دیکھ لیں گے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ تعریف. تعریف کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کی میننگ ہے وہ میننگ کیا کریں آپ بدل دیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے مراد قدرت لے لیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے آنے سے مراد اللہ کی رحمت کا آنا مراد لے لیں. دوسری چیز کیا ہے؟ تعطیل. تعطیل کیا ہے؟ سسپینشن. اللہ تعالیٰ کے جو معنی ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی جو صفات کے میننگ ہیں وہ میننگ ختم کر دیں, ان میننگ کا انکار کر دیں کہ یہ اس کے معنی ہیں ہی نہیں. تعریف میں آپ معنی بدل دیتے ہیں, صحیح معنی کی جگہ غلط معنی بیان کرتے ہیں. تعطیل میں کیا ہے؟ صرف صحیح معنی کا انکار کرتے ہیں. یعنی کچھ ایسے بھی فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے کہا بھائی خلقت بیدیا, اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں نا میں نے آدم کو 2 ہاتھوں سے پیدا کیا, تو یہ کہتے ہیں نہیں یہاں پہ 2 ہاتھ مراد نہیں. کیا مراد ہے یہ مجھے نہیں پتا, یہ مجھے نہیں پتا. تو ایک ایٹیچیوڈ تھا کہ اس کا جو معنی تھا اس معنی کا انکار کر دیا جو معنی معروف تھا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اس لیے خطاب کیا نا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے.
تو عربی زبان میں تو یہ الفاظ انہی معنی میں استعمال ہوتے تھے. تکییف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرنا. وہی بات کہ آپ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اب ہاتھ انسانوں جیسے ہیں. اللہ کی بھی 5 انگلیاں، 1 انگوٹھا ہے، جن میں سے 1 انگوٹھا ہے، 4 انگلیاں ہیں. یہ نہیں، یہ بھی جائز نہیں. ہمیں نہیں پتا، جو چیز اللہ نے بتا دی ہم بس وہاں پہ رک گئے، اس کے بعد ہم نے اس کی کیفیت نہیں بیان کرنی. چوتھی چیز کیا ہے؟ تمثیل، مثال بیان کرنا اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، مثال بیان کرنے سے بھی کیا ہے؟ منع کیا گیا. تو یہ کچھ فرقے ہیں جو پیدا ہوئی ہے ہمارے ہاں، جنہیں ہم کلامی فرقے کہتے ہیں. تو یہ جو فرقے ہیں توحید اسماء و صفات میں پیدا ہوئی ہے. کچھ لوگ ہیں جنہیں کہتے ہیں کہ وہ مشبیہ ہے، یعنی تشبیہ کے قائل ہیں. تشبیہ مراد اللہ تعالیٰ کی صفات کو دوسروں کی صفات کے کیا کرتے ہیں؟ مشابہ قرار دیتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ معطلہ ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا، مانا ہی نہیں. اب جو لوگ تو تشبیہ کے قائل ہیں تو ان میں آگے پھر ڈویژنز ہیں، مختلف سیکٹس ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ قرامیہ کہلاتے ہیں، مطلب یہ اب تاریخ کا حصہ بن گئے. قرامیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی جسم ہے لیکن ہماری طرح کا جسم نہیں. اب دیکھیں اللہ نے یہ بات کہیں پہ بھی نہیں کی کتاب و سنت میں کہ اللہ کا کوئی جسم ہے. ہمیں نہیں پتا، جو بات اللہ نے کہہ دی ہم اس کو مانتے ہیں، جو بات اللہ نے نہیں کی ہم کیوں کہیں؟ ہم اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کریں گے. جو بات کتاب اللہ میں نہیں ہے، جو سنت رسول میں نہیں ہے، جو آ گئی اس کا انکار نہیں کریں گے، جو نہیں آئی اس کو ثابت نہیں کریں گے. بس اتنی سی بات ہے. یہ ہے ٹوٹل توحید اسماء و صفات. اللہ کے بارے میں کچھ کہنے کا واحد سورس وہ وحی ہے. وحی کے سٹیمپ کے ساتھ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، وحی کے سٹیمپ کے ساتھ آپ اللہ سے کسی چیز کی جو ہے وہ نفی کر سکتے ہیں. تو قرامیہ نے کہا اللہ کا جسم ہے لیکن انسانوں جیسا نہیں. اچھا، کچھ صوفیاء میں ایک گروہ پیدا ہوا جنہیں غالی صوفیاء کہتے تھے. ان کا تذکرہ ابو الحسن عشری نے کیا. ابو الحسن عشری بڑے ائمہ میں سے ہیں. انہوں نے خود ایک مکتب فکر کی بنیاد رکھی، اسکول آف تھاٹ کی، جس کا نام عشری اسکول آف تھاٹ تھا. ٹھیک ہے، ان کی بہت معروف کتاب ہے مقالات اسلامیین. تو انہوں نے کچھ غالی صوفی جو گروپس تھے ان کا تذکرہ کیا، جو یہ کہتے تھے کہ اللہ عز و جل کو ہم دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اللہ سے معانقہ بھی کر سکتے ہیں، گلے مل سکتے ہیں. آج بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے، میں نے اللہ کے پاؤں کو بوسہ دیا، یہ کافی لوگ مل جاتے ہیں. اسی طرح روافظ کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگ پیدا ہوئے، یعنی اہل تشیع میں یہ ایک غالی گروپ تھا جنہیں روافظ کا نام دیا گیا، یعنی جنہیں اہل تشیع نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. شیعہ اسکول آف تھاٹ میں بھی ان کو پسند نہیں کیا جاتا غلو کی وجہ سے. انہوں نے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صرف داڑھی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کے جسم پہ بال بھی ہیں، وہ ہڈیوں اور گوشت پوشت کا بنا ہوا ہے، اس کی رگوں میں خون بھی دوڑتا ہے. اس حد تک چلے گئے. ان کو کہتے ہیں مشبہہ، یعنی اللہ کو مشابہ قرار دینا، جیسے انسان کی طرح اللہ کو دیکھنا. یہ ہم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس طرح سے ہمیں دکھایا نہیں ہے. کچھ چیزوں کا تذکرہ ہے لیکن اس طرح سے نہیں دکھایا. دوسری طرف جو ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوا یا جو اپروچ پیدا ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ تعطیل کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کریں. یعنی ایک لوگوں نے صفات کو ثابت کرنے میں کیا کیا؟ غلو کیا، ایگزیجریٹ کیا، یعنی صفات اس درجے میں ثابت کر دیں جیسے انسانوں کے درجے کی. ٹھیک ہے، اللہ کو ایک انسان کی طرح کا جو ہے وہ بنا کے رکھ دیا، اللہ کا ہی والا. اور دوسری طرف لوگوں نے اللہ کی صفات کا انکار کرنا شروع کر دیا. اب اس میں کچھ لوگ تھے جو کہ فلاسفہ تھے اور کچھ متکلمین تھے. ٹھیک ہے، متکلمین وہ تھے کہ جنہوں نے دفاع کے لیے یہ کام کیا، اسلام کے دفاع میں، کہ ہم فلسفے کے اعتراضات سے اسلام کو محفوظ کر سکیں. اب اس میں بھی بہت سارے پھر شیڈز پیدا ہوئی ہیں. فلاسفہ میں اب آپ دیکھیں کہ مطلب سب سے پہلے جو ہے وہ ملاحدہ ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ
مطلب اللہ تعالیٰ کے نہ اسماء کو مانتے ہیں نہ اللہ کی صفات کو مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کہیں نا کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے تو انسان بھی عالم ہے تو یہ شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ شرک ہو جائے گا. اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سنتا ہے، انسان بھی سمیع ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ دونوں کی صفات ایک جیسی ہو جائیں گی. آپ یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، تو یہ بھی شرک ہو جائے گا. یعنی یہ ایک دوسری توحید کا جسے کہیں نا ان کو ہیضہ ہو گیا، ایک دوسری ایکسٹریم پہ پہنچ گیا. تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ علیم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ علیم ہے، آپ یہ کہیں وہ جاہل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کلیم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ گونگا نہیں ہے، گونگا نہیں ہے، کیونکہ انسان بھی کلیم ہے. اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معدوم نہیں ہے، معدوم نہیں. اللہ تعالیٰ حی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مردہ نہیں ہے، میت نہیں ہے. مطلب یہ ایسی ہے نا جیسے آپ بادشاہ کی یوں تعریف کریں کہ تو بھنگی نہیں ہے، چرسی نہیں ہے، افیونچی نہیں ہے. یہ اس کی کیا تعریف ہوگی؟ ریالٹی تو ہے کہ وہ بھنگی چرسی نہیں ہے، ریالٹی تو ہوگی. ٹھیک، لیکن یہ کوئی تعریف کا انداز ہے کیا؟ اس کو آپ صفت کہیں گے کہ آپ بادشاہ کی صفات بیان کر رہے ہیں؟ یہ تو صفات بیان کرنے کا انداز جو ہے وہ بالکل بھی عقل کو اپیل نہیں کرتا. تو یہ آپ کیسے فلسفی ہیں جو غیر عقلی بات کر رہے ہیں کہ ایک انتہا سے نکلے دوسری انتہا میں جا پڑے. اچھا، اس کے بعد ایک اور رویہ پیدا ہوا، وہ کرامتہ کا تھا. کرامتہ نے یہ کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے، انہوں نے نقیضین کی نفی کی. انہوں نے کہا نہیں، یہی بات نا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نہ عالم ہے نہ جاہل ہے، نہ حی ہے نہ میت ہے، نہ موجود ہے نہ معدوم ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرف چل پڑے. تیسرے جو لا ادری تھے، انہوں نے کہا بھئی ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، پتہ ہی نہیں ہمیں کیا ہے، کچھ پتہ نہیں. چوتھے تھے وجودیہ، جسے وحدت الوجود کہتے ہیں. وحدت الوجود کی بنیاد پہ یہ مکتب فکر اسکول آف تھاٹ وجودیہ کہلایا. انہوں نے کہا بس اللہ ہی اللہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، خالق اور مخلوق کا وجود ایک ہی وجود ہے، یعنی اور کسی کی صفات ہیں ہی نہیں، کوئی اور موجود ہی نہیں ہے. جب کوئی اور موجود ہی نہیں ہے تو کیا شرک ہوگا؟ کوئی شرک نہیں ہوگا، سب اللہ ہی اللہ ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ سے علیحدہ سے ڈسکس کریں گے. وہ اب دیکھیں نا، یہ ان کے ہاں بھی باریک نقطے ہیں، باریکی ہے، گہرائی ہے، یہ بات ٹھیک ہے. اس گہرائی کے لیے ہم انشاءاللہ سے یہ وجودیہ کا کیس تھوڑا سا سٹڈی کریں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں، مطلب اس چیز کو انہوں نے کس طرح سے فلاسفائز کیا ہے. ٹھیک ہے، نتیجہ یہی ہے کہ یہ سب اللہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک وحدت الوجود کا جو مطلب آپ کہہ لیں کہ جو بڑا ترجمان تھا، وہ ہارون الرشید کے پاس لایا گیا، یا کوئی اور عباسی خلیفہ تھا، ابھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا. اس نے اسے سمجھایا یار کیا پاگل پن ہے، سب خدا ہے، سب خدا ہے، کیا فضول بات ہے. وہ کہنے لگا ہے سب خدا ہے. ہارون رشید نے کہا اچھا. اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو ذرا نا میدان میں کھڑا کرو اور اس کے پیچھے ایک مست پاگل ہاتھی لگا دو. سپاہیوں نے یہ کام کیا. اب وہ آگے آگے آتی پیچھے پیچھے، تو بادشاہ نے اسے آواز لگائی کس سے دوڑ رہا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے، کس سے بھاگ رہے ہو جس کا وجود ہی نہیں ہے. تو آگے سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں دوڑ رہا ہوں. کس کو دیکھ رہے ہیں دوڑتا ہوا جس کا وجود ہی نہیں. تو بہرحال اس قسم کی جو ہے وہ منطق ان کے ہاں بڑی تھی، جواب تھے ان کے پاس گڑے گڑائے. متکلمین میں جہمیہ، انہوں نے اسماء کا بھی انکار کیا، صفات کو بھی نہیں مانتے. معتزلہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے اسماء کو مانا لیکن صفات کا انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء کو مانتے ہیں، صفات کو نہیں مانتے. پھر متکلمین میں جو ہے وہ
کلابیہ کے نام سے ایک گروہ پیدا ہوا جنہوں نے کچھ صفات کو مانا، کچھ کو نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ وہ صفات جو اللہ کی ذاتی ہیں، جیسے اللہ کے ہاتھ، آنکھوں کا تذکرہ ہے، وہ تو ہم مانتے ہیں. جو فعلی اور اختیاری ہیں، جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا کوئی طور پہ، یہ ہم نہیں مانتے. اسی طرح اشاعرہ ماتریدیہ کے نام سے 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. تو اشاعرہ جو ہے وہ 7 صفات کو مانتے ہیں اور ماتریدیہ 8 کو، باقی کو نہیں مانتے. جن 7 کو وہ مانتے ہیں وہ بنیادی صفات کہلاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت حیات ہے، علم ہے، قدرت ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، کلام ہے، ٹھیک ہے، ارادہ ہے. تو ماتریدیہ نے اس میں ایک کا اضافہ کیا جسے صفت تکوین کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے لیے چاہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کن ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک مطلب مختصر سا خلاصہ ہے صفات کے حوالے سے. توحید اسماء و صفات کے حوالے سے ہمارے ہاں مطلب کس طرح سے مختلف اسکول آف تھاٹس پیدا ہوئی ہے، پھر ان کے ہاں کیا ڈفرینسز رہے ہیں، تو لوگ کس طرح سے ایکسٹریمز پہ پہنچے. کچھ نے بالکل صفات کا انکار کر دیا اور کچھ نے صفات کو اس طرح سے ثابت کر دینا شروع کر دیا جیسے وہ انسانوں میں ثابت ہو رہی تھی. تو یہ دونوں ایکسٹریمز تھیں. اس میں معتدل اور ماڈریٹ اپروچ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کی کیفیت بیان نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے بارے میں مزید کھوج اور ٹو میں لگے رہتے ہیں. نہ ہی ہم ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، نہ ہی ہم ان کی کوئی تشریح بیان کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جتنا اللہ نے جیسے بیان کر دیا اس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں. یہ اس لیے اللہ نے بیان کیا ہے تاکہ ہم اس پہ ایمان رکھیں. ٹھیک ہے جی، کوئی سوال ہو تو کر لیں. پھر آیت الکرسی میں جیسے اللہ کی کرسی صرف تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کی کوئی جگہ تمثیل اگر بیان کر دے یا سمجھانے کے لیے کوئی حرج نہیں. تو اللہ کی جسے کہتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی ذات کے لیے مثالیں مت بیان کرو، اللہ کی ذات کے لیے. ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے یہاں بیان کرتے ہیں جی، جیسے بادشاہ کو ملنے کے لیے پہلے کسی وزیر کو ملنا پڑتا ہے، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے آپ کا ڈائریکٹ رابطہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک آپ درمیان میں اولیاء اللہ کا واسطہ نہیں ڈالیں گے؟ یہ غلط بات ہے نا. اس میں کوئی جگہ مشہور یا کوئی سیفٹی کیا چیز ہوگی کہ کرسی کو ہم کیا سمجھیں، آیا چیئری سمجھے یا اس کو قدرت سمجھے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے، کرسی کا لغت میں ایک معنی ہے. اب یہ اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کرسی کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہو رہا تھا. جب قرآن مجید نازل ہوا تو کرسی کا لفظ استعمال ہو رہا تھا. عرب اس کا معنی جانتے تھے. اس وقت کرسی عام تھی. ٹھیک ہے نا، جب بادشاہوں کے تخت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو کرسی سے مراد اس کا وہی جسے ہم کہتے ہیں جو اس کا زبان کے اندر جو اس کا میننگ ہے، لٹرل میننگ جسے آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ میننگ ہے جو اہل زبان جس معنی میں اس کو استعمال کر رہے تھے. اللہ نے ان سے مخاطب ہو کے کلام کیا نا، گفتگو کی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عربوں کو کہتے ہیں نا، ہم نے تمہاری زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ تم اس کو انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو. تو اگر اللہ نے ان کی زبان میں نازل کیا، معنی ان کا نہیں مراد لیا بلکہ اپنا ہی کو خاص مراد لے لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ یہ ایسی ہے نا، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں کہوں نہیں میرے الفاظ کا معنی وہ نہیں ہے جو یہاں لوگ سمجھ رہے ہیں، تو پھر پہلے مجھے ایک گلوسری دینی پڑے گی نا، تو وہ تو اللہ نے نہیں دی قرآن مجید میں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اصل بات یہی ہے. ہاں، جہاں پہ قرآن مجید نے تھوڑا ہٹ کے استعمال کیا کسی لفظ کو، جسے ہم کہتے ہیں ٹرمینالوجی کے طور پہ استعمال کیا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح ہو گیا کہ یہاں صلاۃ سے مراد ڈکشنری میننگ نہیں ہے، بلکہ صلاۃ سے مراد یہ پورا نظام صلاۃ ہے. یہاں حج سے مراد ڈکشنری میننگ کہاں سے؟ اللہ کے رسول کی سنت سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے بعض اوقات قرآن مجید کے کسی لفظ کی تشریح کرتے ہوئے، اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے اس میں کچھ اضافی معنی ضرور پیدا کیے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جہاں نہیں پیدا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے، تو وہاں کون سے معنی مراد ہیں؟ لغت والے معنی مراد ہیں. تو یہ بیسک پرنسپل ہے. تو کرسی سے مراد کرسی ہے، اس کا لغوی معنی ہے. ہاں،
اب ہم اس میں جائیں کہ جی اب وہ کرسی کیسی ہے، ہم اس میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کرسی کی تشریح کی ہے کہ عرب کرسی کو کس معنی میں استعمال کرتے تھے۔ ایک ہمارے ہاں اردو میں کرسی کا معنی ہے، عربوں کے ہاں اس معنی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عربوں کے ہاں کیا ہے، موضع القدم ہے، 2 قدموں کے رکھنے کی جگہ کو کرسی کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ بس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو پاؤں رکھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کرسی کہتے تھے۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔